الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم ہے کہ جس کے فضل و احسان سے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ آج کی اس نشست میں ہم حقیقت ابدیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا برگزیدہ رسول بنایا اور رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کو مقام ابدیت کے بلند ترین مقام پر فائز فرمایا۔ آج کی ہماری گفتگو حضور علیہ السلام کا مقام ابدیت کیا ہے اور آپ کو باقی انسانوں پر اور جملہ مخلوقات پر کیا فضیلت حاصل ہے، اس حوالے سے گفتگو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ عبد یہ صرف انسانوں کے لیے یا غلام کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جمیع مخلوقات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہے۔ اور پھر عبدیت میں اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو مقام بلند عطا کیا ہے، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے، جس کو ہم آج کی اس نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلی بنیادی بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے کہ کائنات ارض و سما میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے وہ عبد ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی آباد ہیں، خواہ وہ فرشتے ہیں یا جن و انس، وہ اللہ کے حضور محض بندہ کے طور پر حاضر ہونے والے۔ تو یہ عبدیت، فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، یہ سارے اللہ کے حضور عبد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کفار و مشرکین انہوں نے ایک غلط عقیدہ اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا تھا اور وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے حوالے سے عقیدے کی وضاحت فرمائی سورہ الانبیاء آیت نمبر 26 میں، اور فرمایا کہ اے کفار و مشرکین، ملائکہ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ بل عباد مکرمون، وہ تو اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں۔ تو عبد کا لفظ اور عباد کا لفظ فرشتوں کے لیے اللہ رب العزت نے بھی استعمال فرمایا۔ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو بڑا واضح فرمان ہے کہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج وہ اللہ کے خاص بندے کیسے ہیں، اس حوالے سے ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اور مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے۔ یہ جو کلمہ شہادت میں ذکر عبدیت ہے، اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی عبدیت کا ذکر بھی فرمایا اور اس چیز کا ذکر بھی فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ عبدیت کو مقدم رکھا اور رسالت کو بعد میں رکھا۔ یہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ سے واضح بات ہے۔ بات یہ ہے کہ عبد کو مقدم کیوں رکھا؟ عبد عاجزی اور انکساری کرنے والا ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے تعارف کو، اظہار بندگی کو اور عبدیت کو پہلے رکھا، اور آپ کا جو فضیلت والا پہلو تھا، رسالت کا پہلو تھا، اس کو بعد میں بیان فرمایا۔ یہ بنیادی بات ذرا ذہن نشین کرنے والی ہے، اور اس کے حوالے سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور علیہ السلام مقام عبدیت کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، اور یہ وہ مقام ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فخر فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ عبدیت اور بندگی اور غلامی
یہ تواضع، عاجزی اور انکساری سے عبارت ہے، اور جب انسان اللہ کے حضور جتنی زیادہ عاجزی اور انکساری کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنی زیادہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، ارشاد ہے کہ جو کوئی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری کرنے والا اللہ کے ہاں مقام بلند پر فائز ہوتا ہے۔ اس چیز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اور جب آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ارشاد ہوتا ہے، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بڑی ہستی جب بھی اپنے نائب کا انتخاب کرتی ہے تو وہ اعلیٰ و عرفہ، بلند مقام والا، صاحب عزت و شان والا ہوتا ہے۔ تو گویا انسانیت کو خلافت کے مقام پر فائز کر کے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں انسان کی افضل ہونے کا اعلان فرمایا، اور انسانوں میں جو فضیلت پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل ہے وہ ہم سب کے علم میں ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی نیابت اور خلافت سے نوازا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو جو ابدیت کا ہے اس کا ذکر بھی فرمایا۔ اور جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، پھر شیطان نے ان کو بتایا کہ اگر یہ فوربیڈن فروٹ آپ کھا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کی سنگت و معیت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار اور سنگت و معیت کی خواہش نے حضرت آدم و حوا کو وہ فوربیڈن فروٹ کھانے کی وہ وجہ بنا، اور اس پر اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 115 میں، کہ وہ بھول گئے اور ہم نے بالکل نافرمانی کا ان کا کوئی ارادہ نہ پایا۔ تو دوستان محترم، جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے ارادہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ ارادہ نہیں ہے، ارادہ نہ پایا جائے تو اسے کسی کی غلطی نہیں کہا جاتا، وہ ایک سہو ہوتا ہے، اور یہ بات یہاں پہ ذہن نشین کرنے والی ہے۔ اب یہاں پہ خلافت ارضی پر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو وہاں پہ انہوں نے گریہ و زاری کی، توبہ و استغفار کیا، اور اس توبہ و استغفار اور مقام بندگی کا جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس کا بار بار اظہار کیا، اور الفاظ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں کہ وہ دونوں دعا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ وہ اظہار بندگی تھا، یہ وہ ندامت کا احساس تھا حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا علیہ السلام کا، کہ جس کا ذکر قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوتا ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا اور ان پر عفو رحمت کی خاص توجہ فرمائی اور منزل مقصود کی راہ دکھا دی حضرت آدم و حوا کو۔ تو یہاں پہ جو چیز بنیادی طور پہ بیان ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا، مگر انہوں نے اپنی اظہار بندگی کبھی بھی نہیں چھوڑی، وہ اس عاجزی اور انکساری کا اظہار فرماتے رہے۔
اب یہاں پہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مقام ابدیت کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند مقام عطا کیا، اور وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ انداز حضرت نوح علیہ السلام جیسے عظمت والے اور بڑی شان والے نبی کا تھا کہ اللہ کے حضور تواضع انکساری کا پیکر تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بھی جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ بھی مقام ابدیت کے ایک خاص مقام پر فائز تھے، اور جس طرح حضور علیہ السلام کی نبوت عالمگیر ہے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی بھی ایک عالمگیریت کا بیان ہمیں نظر آتا ہے۔ تو وہ بھی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے سورہ الشعراء کی آیت نمبر 82 میں اس کا ذکر ہے کہ وہ عرض کرنے لگے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ روز قیامت میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ تو خطاؤں پر معافی مانگنا، بے شک انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کے سامنے اظہار بندگی کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اپنایا، اور رب کے حضور اپنی عاجزی انکساری کا وہ ذکر کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور شوکت عطا کی، وہ بھی رب کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب انہوں نے ملکہ سبا کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے لکھا تھا تو اس کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی شان والے اور بادشاہ نبی تھے، مگر جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس کے الفاظ کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 30 میں اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بے شک وہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذات کو سارے انبیاء کرام نے بہت اہمیت دی ہے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کا ذکر اللہ کے حضور اس کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے، وہ بھی اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ان سے انجانے میں ایک قتل ہو گیا تو اللہ کے حضور وہ یوں دعا کرتے ہیں قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ تو معافی کا اظہار کرنا، اللہ کے حضور تواضع انکساری کا ذکر کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معمول نظر آتا ہے۔ جب ہم معزز حاضرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ابدیت کو دیکھتے ہیں تو دوسرے انبیاء کی طرح بلکہ دوسرے انبیاء سے بڑھ کر مقام بندگی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز تھے، اور سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بندگی کا اظہار کسی بھی انسان سے ہمیں ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی محبوب پیغمبر اور رسول، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقام بندگی پر بھی فائز تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام بے شک اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، مگر اللہ کے حضور عاجزی انکساری اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں گزارتے، اور نتیجہ کیا ہوتا کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، ان پہ سوجن آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کا متورم ہو جانا، اس پر اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہ لگا اور فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا
اظہار محبوبیت تھا اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ محب کا اپنے محبوب سے اظہار محبت تھا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر انتہائی مہربان ہے، اور پھر اتنی زیادہ عبادت، اتنی زیادہ عاجزی اور انکساری. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے کیا جواب دیتے؟ اس کا ذکر مشکات شریف میں ہے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا.